میں ہم نے ایک ایسی بزرگ شخصیت پر بات کی تھی جنہوں نے 800 سال قبل دنیا کے قیامت تک کے حالات پر شاعرانہ انداز میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم انہیں نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ یورپ انہیں ٹائم ٹریولر کہتا ہے، یعنی وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا شخص۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان کی ان پیشینگوئیوں پر بات کی تھی جو ماضی میں پوری ہو چکی ہیں اور کس حیران کن حد تک پوری ہوئی ہے، یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گی ان کی ان پیشینگوئیوں پر جو دور حاضر میں پوری ہو رہی ہیں، لیکن کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے، لہذا ان پر کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ناظرین، نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب فاسق لوگ عہدہ دار ہوں گے، قوم کے بزرگ ہوں گے، لیکن بڑی ہی صفائی سے قوم کو لوٹیں گے، اور اس دوران اچانک ان کا گھر ویران ہو جائے گا، یعنی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور ان کے حالات تنگ ہوں گے۔ حضرات، جہاں تک میں نے اس شعر کا تجزیہ کیا ہے تو مجھے یہ نواز حکومت پر پوری طرح صادق ہوتا نظر آیا ہے، کیونکہ ایک طرف ان کے بلند و بانگ دعوے، عالمی دورے، ملک کی ترقی کے نام پر اشتہار بازی، یعنی انہوں نے ایک ایسی دنیا اور نظام قائم کر رکھا تھا جو اوپر سے سرسبز اور اندر سے کھوکھلا تھا۔ پھر انہوں نے جس طرح ملکی معیشت کو لوٹا، جن طریقوں سے لوٹا، جس طرح دو قومی نظریے کو توڑا، دنیا کی نظروں میں جس طرح افواج پاکستان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنوائے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بقول نعمت اللہ شاہ ولی، انہوں نے بڑی ہی صفائی سے قوم کی کھال اتاری ہے، لیکن اچانک ملکی تاریخ میں پہلی بار پاناما کا کھلنا، JIT کا بڑھنا، عمران خان کا نواز شریف سے چمٹے رہنا، عدالتوں کا نواز شریف کو خاندان سمیت بار بار انصاف کے کٹہرے میں کھینچنا، اور آخرکار میاں صاحب تاریخ میں پہلی بار کچھ اس طرح ذلیل ہوئے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشینگوئی سچ ہو گئی۔ پاناما کیس نے سب کچھ ویران کر دیا۔ اہل پاکستان نے وہ منظر بھی دیکھا جب صبح کا شہنشاہ شام کو وکیل ٹھہرا، وزیر اعظم ہاؤس ویران ہو گیا، نواز خاندان حالات کی دل میں ہر روز کچھ اس طرح پھنسا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی اس طرح ذلیل نہیں ہوا، اور نہ کبھی اس سے پہلے اتنا بڑا چور قابو آیا، اور نہ کبھی کسی وزیر اعظم کا خاندان اس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشینگوئی میں انہی فاسق بھی کہا ہے، جس کا ثبوت انہوں نے 2 اکتوبر کو ختم نبوت کی شک ختم کر کے 2 ٹوک انداز میں دے دیا۔ نیز بھارت میں میاں صاحب کی 2 قومی نظریہ کی مخالفت اور سرحدوں پر شہید ہوتے پاک آرمی کے جوانوں کی شہادت پر پرسرار خاموشی، جبکہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ایران اور سعودیہ میں ثالثی کے بجائے پاکستان کو حمایتی بنانے کی کوشش، جس سے ملک مزید انتشار کا شکار ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ قوم سے احتجاج کا حق چھیننا اور انہی برما اور کشمیر کے مظلوموں کی طرح ماڈل ٹاؤن میں سر عام قتل کرنا اور مسلسل پاکستان کے دفاعی اداروں سے دشمنی کا ثبوت دینا۔ حضرات، یہ سب کچھ ان کی اسلام دشمنی اور مہر شدہ فاسق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں کہتا ہوں نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنا یہ شعر خصوصاً انہی کے لیے کہا ہے۔ اور اب جان رکھیے، نواز شریف اپنے خاندان اور وزراء سمیت بے سکونی کے جنگل میں، ویرانی اور دہشت کے دنگل میں اتر تو چکا ہے، اب ایک آخری سین ہوگا، کیونکہ اس شخص نے اپنی کرسی کے لیے میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے، لہذا تم ان قریب اس شخص پر خدا کے لشکر اترتے دیکھو گے جو اس کی کابینہ سمیت سب کچھ چاٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی کہانی میں بس ایک ہی چیز ہوگی، اور وہ ہے ویرانی، ویرانی اور صرف ویرانی۔ حضرات، اب اگلی پیشینگوئی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک پاکستان پر رحم کرے گا اور یہاں محنتی اور کام چلانے والے ہاتھ آئیں گے جو ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ حضرات، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو طوفان اور تاریکی برپا ہے، پاک عدلیہ جس طرح چور لٹیرے گھیر رہی ہے، عوام میں جو سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے، روایتی ڈیرہ دارانہ سیاست دم توڑ رہی ہے، کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس تاریکی کے پیچھے، اس طوفان کے پیچھے ایک روشن صبح ہے، ایک بے مثال قیادت ہے، ایک لاجواب اور مضبوط پاکستان ہے، اور وہ قیادت کون سی ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں مجھ اور آپ میں سیاسی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن اس قیادت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو موروثی سیاست سے آزاد کروانے والا ہوگا۔ اس کے لفظ 2 ٹوک ہوں گے، اس لیڈر میں مسلسل مشقت کی عادت ہوگی، وہ ابتر حالات میں بھی مایوسی کا مقابلہ کرنے والا ہوگا،
اس की नजरों में रोब होगा और लहजे में मजबूती झलकती होगी। वो ईमानदार और सच्चा होगा। वो हमें पंजाबी सिंधी कहकर नहीं बल्कि पाकिस्तानी कहकर पुकारता होगा। और उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि आलमी ताकतें उससे खौफजदा होंगी और दुनिया उसकी आमद से कबल उसके गीत गा रही होगी। नाज़रीन, आज की तारीख में ऐसा लीडर कौन है? आप थोड़ी नजर घुमाएं, शायद आपको वो किसी सड़क, बाजार या कंटेनर पर कौम के साथ खड़ा नजर आए। नाज़रीन, उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि इन हालात में उलमा फतवा बेचेंगे और शरीयत के मामले में बहाने तलाश करेंगे। रात आज जो मौलवी मौजूदा करप्ट हुकूमत की पूछल उठाए फिर रहे हैं या वो जो सदा बहार हैं, हर हुकूमत में उनकी हुकूमत नहीं जाती, कभी उनके माजी के फतवे जान लें तो आपको इस पेशीन गोई की असल हकीकत का इल्म होगा। ये वही हैं जो औरत की हुक्मरानी के खिलाफ बोलना जिहाद समझते हैं, लेकिन फिर हल्का 120 में औरत के लिए वोट मांगते भी नजर आते हैं। इन्होंने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, लेकिन एक शानदार ठेका और ओहदा इस फतवे के सारे रंग ढंग बदल गया और ऐसे उलमा अकबर बादशाह के दौर में कसरत से सामने आए थे। और आज नवाज हुकूमत में भी ये बहाना साज मौलवी सब कुछ आंखों देख कर भी चंद पैसों के बदले में ईमान बेच रहे हैं। इनकी जमीर फरोशी का ये आलम है कि 2 अक्टूबर को जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के हक पर नवाज हुकूमत ने डाका डाला तो ये मौलवी पार्लियामेंट में खामोश तमाशाई बने रहे, क्योंकि इनको नोट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं इनको। और वक्त आने पर जिस तरह ये फतवे बदलते हैं, इससे जाहिर होता है कि नेमतुल्लाह शाह वली इन्हीं से मुतल्लिक फरमा कर गए हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं, यही वो दौर होगा जब पूरी दुनिया पर ईसाई हुक्मरान होंगे। उनमें मकरो फरेब भरा होगा। वो मुसलमानों की इखलाकियात को खत्म करेंगे और बहाने बहाने से इस्लामी मुल्कों पर हमले करेंगे। मुसलमानों की जान, माल और इज्जत उनके नजदीक बेवकूफ हो जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में ईसाई हुक्मरान है, ज्यादा सरकारी मजहब भी ईसाई है। लेकिन अगली बात जो बाबा जी ने फरमाई है कि उनमें मकरो फरेब भरा होगा, ये किसी और चीज की तरफ इशारा है, क्योंकि ईसाई फितरतन मक्कार नहीं है। नाज़रीन, अगर सलीबी जंगों का जायजा ले तो हमें मालूम होगा कि यहूदी वो वाहिद कौम है जिनके अंदर दुनिया में सबसे अलग और कसीर मिकदार में मकरो फरेब मौजूद है, जिसके जरिए इन्होंने ईसाइयत को हाईजैक किया, इसे घेर घार कर उस नुक्ते पर ले आए जहां उन्होंने सलीबी जंगें लड़ी और बजायर हर जगह ईसाई हुकूमत कायम की, लेकिन पसे पर्दा हुक्मरान खुद यहूदी रहे। और आज भी ईसाइयत के साथ यही कुछ हो रहा है। आज बजाहिर हमारे सामने ईसाई खड़े हैं, लेकिन हमारी असल जंग यहूदियों से है, क्योंकि आलमी मईशत और मंडियों पर ईसाई नहीं बल्कि यहूदी काबिज हैं। पूरी दुनिया पर कब्जे का ख्वाब ईसाइयों का नहीं बल्कि यहूदियों का है। आलमी दहशत गर्दी के पीछे भी यहूदी बैठे हैं, लेकिन इस सारे खेल में हमेशा ईसाई मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और आइंदा भी होंगे। और नेमतुल्लाह शाह वली ने इसी की तरफ इशारा किया है कि उनमें मकरो फरेब भरा होगा, यानी कि उनके पीछे जो लोग हैं। उसके बाद अगले नंबर पर फरमाया, दुश्मन इस्लामी ममालिक पर बहाने बहाने से हमले करेंगे। शायद आपको इल्म हो, अमेरिका ने इराक पर इल्जाम लगाया कि उनके पास जोहरी मिसाइल हैं। इसी बात को जवाब बनाकर इराक का क्या हशर किया, ये आपके इल्म में होगा। 9/11 के ड्रामे के बाद अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, आज बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये सब मुख्तलिफ हिलो बहानों का नतीजा है, जबकि हकीकत कुछ भी नहीं होती। जब से नई सदी का आगाज हुआ है, तब से पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतें एक मुनज़्ज़म अंदाज में बहाने और जवाब बनाकर इस्लामी हुकूमतों को तबाह कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ जैसे हमारे वजीफा खोर मौजूद हैं। वैसे भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारा मकरूज है। अरब वालों से क्या डरना भाई, वो तो दर पर्दा हमें या हबीबी करते नहीं थकती। ये यहूदी ही तो हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया खत्म करके अरबियों को बादशाह बनाया और आज भी ये उनकी नवाज़शात के साए में है। लिहाजा खतरे की कोई बात नहीं है। फलस्तीन जलाओ, इराक और शाम में एजेंट बिठाओ, कश्मीर पर भारत को थपकियां लगाओ, बर्मा के हालात पर साइड घुमाओ, कोई मसला नहीं है। कौन पूछेगा भाई, यहाँ तो सब हमारे गुलाम हैं या फिर मजबूर लोग। यही वजह है कि आज हमारा कोई वारिस नहीं है, यहाँ उम्मत का कोई वारिस नहीं है, सबज गुम्बद के नकी के मारने वालों का कोई वारिस नहीं है। हमारे खून से ज्यादा अहमियत तो उस कुत्ते और बिल्ले की है जो यूरोप की सड़कों से गुजरे तो लोग एहतियातन रुक जाते हैं कि कहीं इसको तकलीफ ना हो। रात उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि ईसाई पूरी दुनिया पर हाकिम होंगे और अहले इस्लाम को अपने मकरो फरेब में घेर लेंगे। मोमिनों का ईमान कमजोर हो जाएगा। दोबारा फिर सुन ले, मोमिनों का ईमान कमजोर हो जाएगा।
اور کافر انہیں اس طرح کثرت سے فریب دے گا کہ جیسے شکاری کتے کو شکار سکھانے کے لیے اپنے مطلب کے مطابق ڈھالنے کے لیے فریب دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے نزدیک یہ پیشین گوئی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف کھلا اشارہ ہے، یعنی یہودی دنیا کا قیام، جس کا شہنشاہ کوئی ایک آنکھ والا شیطان ہوگا، دوسرے لفظوں میں دجال ہوگا۔ اور اس یہودی دنیا کو قائم کرنے کے لیے جو پروجیکٹ اور طریقہ کار ہیں وہ نہایت مکر و فریب سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی جنگ لڑے بغیر لوگوں کی ایمان اور ثقافت کو، مذہب کو تباہ کرنے والے ہیں۔ آپ میری سابقہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو ان کے خفیہ ہتھکنڈوں کا پورا راز مل جائے گا کہ کس طرح یہ بغیر جنگ لڑے ہم پر قابض ہوں گے اور کسی پالتو جانور کی طرح ہم ان کے اشاروں پر جھکیں گے۔ قدر حضرات، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بابا جی کے بقول، نعمت اللہ شاہ ولی کے بقول، جب ہمیں طرح طرح کے فریب دیے جائیں گے، دنیا کا کفر ہمیں گھیر رہا ہوگا، تب ہم کس صورتحال میں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے روز و شب کیسے ہوں گے؟ جی آپ سنیے نعمت اللہ شاہ ولی کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب یہودی فریب کی ذلت ہم پر نازل ہوگی، جب کرپٹ حکومتیں ہم پر مسلط ہوں گی، اس وقت عالم اسلام عالم شہوت یعنی سیکس میں پوری طرح ڈوبا ہوگا۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہوگی، عورتوں سے زنا بے جبر ہوگا اور مسلمان عیسائی ثقافت کو اپنا لیں گے۔ مسلمان کی محفل میں ذکر خدا تو ہوگا، لیکن اس میں ریاکاری پوری طرح حاوی ہوگی۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ ایک بوجھ لگنے لگے گا، بے نمازیوں کی کثرت ہو جائے گی، علماء کا علم صرف لفظوں کی جادوگری کی حد تک رہ جائے گا، جبکہ ان کا ذاتی کردار کچھ اور ہوگا۔ لوگ بے خوف شہروں اور پہاڑوں پر شراب پیئیں گے، دین اسلام خاموش شمع کی مانند ہوگا، جبکہ اسی کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت ساری اور رنگ برنگی شمعیں روشن ہوں گی۔ اور فرمایا اس دور میں عالم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، یعنی امت سے زیادہ اپنے مسلک کا دفاع کرے گا، امت کو توڑے گا، دین میں بدعات کو رائج کرے گا۔ اور فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سنگین ترین جرائم کی مرتکب ہوگی، یعنی اگلے پچھلے سب ریکارڈ توڑے گی، جبکہ بار بار زلزلے بھیج کر انہیں اشارے بھی دیے جائیں گے۔ مشرق اور مغرب کے لوگوں کا خلوص ختم ہو جائے گا، لوگ منافقانہ تعلقات بنائیں گے۔ حضرات پھر فرمایا یہی وہ دور ہوگا جب مسلمان پر دنیا بھر کی ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ حضرات میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ایک ہی پیراگراف میں بہت سارے اشعار کا ترجمہ پیش کر دیا۔ ناظرین کرام، پھر نعمت اللہ شاہ ولی آخر میں فرماتے ہیں، مسلم دنیا تین طرح کی ہو جائے گی۔ پہلے وہ لوگ جو عالم ہیں، ان کا علم بے فیض ہو جائے گا، یعنی علماء خود دین پر عمل نہیں ہوں گے، لوگوں کو کوک پینے سے منع کریں گے اور خود انہیں کوک کے بنا مرغا ہضم نہیں ہوگا۔ یہ صرف مثال دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو دانا ہیں وہ متکبر ہوں گے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ متکبر سخی نہیں ہوتا، یعنی عام لوگوں میں اپنا ٹیلنٹ نہیں بانٹتا۔ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو مشکل بنا کر پیش کریں تاکہ بڑے لوگ واہ واہ کر اٹھیں، چاہے پلے کسی کے کچھ بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو ننگے ناچ دیکھنے اور گانوں کی دنیا میں ڈوب جانے والے ہوں گے، اور ایسے لوگ کثرت سے ہوں گے۔ اور آج نعمت اللہ شاہ ولی کے لفظوں میں سچائی کہاں تک ہے یقیناً آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ حضرات نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ جب ظلم اور بدعت عام ہو جائے گی، جب امت مخدوش ترین صورتحال میں پہنچ جائے گی، یہی وہ وقت ہوگا جب بدعت اور ظلم کو ختم کرنے والا حکمران آئے گا۔ یہ رب کریم کی مغربی پاکستان یعنی ہمارے پاکستان پر عظیم رحمت ہوگی۔ نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں کہ وہ حکمران حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا، یعنی ان کے جیسا جگرا رکھنے والا ہوگا۔ وہ دنیا کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، وہ برما، فلسطین اور کشمیر کے بے سہارا مسلمانوں کا پاسبان ہوگا، وہ دین محمدی پر خالص ہوگا، ہمارے حکمرانوں کی طرح ضمیر فروش اور غدار نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، شاید آپ کے علم میں ہو، جب بھی دنیا کے کسی خطے کے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ افواج پاکستان کی طرف پر امید نظروں سے ضرور دیکھتا ہے، لیکن ہم مدد کو نہیں جاتے۔ اس کے پیچھے بہت ساری مجبوریاں ہیں جنہیں سیاسی غداروں نے فروغ دے کر قوم کو جکڑ رکھا ہے، لہذا ہم اس وقت خود مجبور ہوتے ہیں۔ مزید نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ وہ حکمران پوری مسلم دنیا میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا، رب کریم اس کی غائبانہ مدد کریں گے جو کہ پاکستان کے شمال مشرق سے آئے گی۔ حضرات چونکہ ہم آنے والے حالات پر بات کر رہے ہیں، لہذا میں اپنی طرف سے زیادہ رائے نہیں دوں گا کہ یہ شمال مشرق کی مدد سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
خواتین حضرات، اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ نیک بادشاہ حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی اور ایران فوری اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو اگست 2017 میں برما میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، اس پر ترکی اور ایران نے جس طرح اتحاد دکھایا، جس طرح پوری مسلم دنیا میں آواز اٹھائی، اس سے پہلے ایسا اتحاد دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کا وہ حکمران جس سے متعلق پیشین گوئی ہوئی ہے، وہ بھی اب زیادہ دوری پر نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں اتحاد کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا آگاہ ہو، مسلم دنیا میں شعور آئے، مسلم دنیا اٹھ کھڑی ہو ان مظلوموں کے حق میں، ان ظالموں کے خلاف۔ لیکن اس وقت تا حد نگاہ کوئی ایسی قیادت نظر نہیں آ رہی جو ان دو ملکوں کے ساتھ کھڑی ہو، ان کی آواز میں لبیک کہے۔ لیکن اگر ہم پیشین گوئی کو دیکھیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کا اتحاد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اب وہ تیسرا حکمران، پاکستان کا وہ تیسرا حکمران جو نیک دل بادشاہ ہوگا، وہ بھی زیادہ دوری پر نہیں ہے۔ خیر، نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ ترکی اور ایران اس بادشاہ کی آواز پر فوری لبیک کہیں گے، جبکہ عرب والے بھی آخر کار میدان میں اتریں گے۔ پھر فرمایا ایک لشکر آئے گا جو ہتھیار بنانے اور جنگی معاملات کو سمجھنے میں بے حد مہارت رکھتا ہوگا۔ یہ لشکر مسلمانوں کو بے حد تقویت بخشے گا۔ ناظرین، پاکستان، ترک، ایران اور عرب کے علاوہ یہ تیسرا لشکر کہاں سے آئے گا، کون لائے گا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مظلوم مسلمانوں کی آواز پر اہل اسلام اس قدر جنونی ہو جائیں گے کہ پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے والے مسلمان بھی نکل کھڑے ہوں گے، اور یہ آگ کا ابلتا ہوا ایک سمندر ہوگا جو جہاد کے لیے تیاریاں کرے گا۔ خواتین حضرات، اس کے بعد اگلی پیشین گوئی میں فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر عین تیار ہوگا، اچانک ایک افواہ پھیلے گی جو کہ کفار کے حملے سے متعلق ہوگی۔ یوں حق اور باطل کے درمیان پہلا مارکا ہوگا۔ اس مارکے کا پھیلاؤ چترال، ناگا پربت، چین کے سرحدی علاقے جن میں گلگت بھی قابل ذکر ہے، ان مذکورہ علاقوں تک پھیل جائے گا۔ جب یہ جنگ اپنے آخری مراحل میں ہوگی تو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ ٹھیک اس وقت ہندوستان سے اسلام کے خلاف شور اٹھے گا، یا یوں کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پہلا مارکا امریکہ کے خلاف ہو، اسرائیل کے خلاف ہو، کسی کے خلاف بھی ہو۔ جب وہ ہار رہا ہوگا، کفر ہار رہا ہوگا، تو ضرور انڈیا کو آواز دے گا۔ اور آج جس طرح امریکہ بھارت کو ایشیا میں کھڑا کر رہا ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کفار لشکر ہم سے ٹکرایا اور اس کی ہڈی پسلی جب ایک ہو گئی، تو وہ یقیناً ہذیانی انداز میں بھارت کو ضرور پکارے گا کہ بقول نعمت اللہ شاہ ولی کہ ہندوستان جنگ کے لیے للکارے گا۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جب مسلم لشکر اپنا رخ ہندوستان کی طرف پھیرے گا۔ ناظرین کرام، اب اگلی پیشین گوئی بتانے سے پہلے حالات پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ خواتین حضرات، اس وقت امریکہ بھارت کو اور چین پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ ترکی اور ایران بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ دلچسپی کا پہلو یہ ہے کہ ہر روز چین اور بھارت کے درمیان بھی تناؤ بڑھ رہا ہے، یہ ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ چین آئے روز بھارت کی طرف سرحدی علاقوں میں جنگی مشقیں کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ تیاریاں کسی خاص حادثے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اسی اشارے کو نعمت اللہ شاہ ولی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہندوستان میں اسلام کے خلاف شور اٹھے گا تو ترک، ایران اور چین کی فوجیں بھارت پر چڑھ دوڑیں گی، جبکہ پاکستان اور افغانستان کی افواج بھی سب سے فرنٹ لائن پر ہوں گی۔ یہ اس قدر بڑا لشکر ہوگا کہ بھارت کا حل کچل پڑے گا، اور یہ لشکر چیونٹیوں کی طرح راتوں رات بھارت کو چاٹ جائے گا۔ یعنی ہندو ہاتھ جوڑ دیں گے، اکثریت مسلمان ہو جائے گی۔ یہی وہ صورتحال ہوگی جب دنیا بھر کے کافر اس لشکر کو، اس اسلامی لشکر کو ہندوستان میں ہی روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے، جس سے اصل غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ اور نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں، جان لے پیارے، وہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی، اور یہ 6 سال انسانی تاریخ کے سب سے تاریخ ترین سال ہوں گے۔ کافر اپنا ہر ہتھ کنڈا آزمائے گا، اور اہل ایمان شہادت کے لیے جنونی ہو جائیں گے، اور آخر کار حق کو فتح ہوگی، اور کافر جان بچانے کے لیے بہانے تلاش کریں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 بار کناروں تک بھر کر بہے گا۔ اس دوران سب بے ایمان، ملحد، شلحد، اسلام کے کھلے دشمن، چھپے دشمن سب مارے جائیں گے۔ ہندو گورنمنٹ کا خاتمہ ہوگا، گنگا اور جمنا کی چھاتی پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، پوری دنیا کے مسلمان رابطے میں ہوں گے، اور اسلامی اتحاد کی وہ فضا پیدا ہوگی جو آج صرف خواب ہے۔ اور اس اتحاد کے 40 سال بعد اصفہان کے شہر سے دجال اپنا اعلان کرے گا۔ یوں ایک بار پھر فساد اور تخریب کاری کا دور شروع ہوگا۔ بہت سارے مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے،
اس کے بعد غزوہ ہند سے بھی زیادہ تاریخ ترین دور کا آغاز ہوگا. اس کے سدے باب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. خواتین و حضرات، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا نعمت اللہ، خاموش ہو جا، رب کریم کے رازوں کو اشکارا نہ کر. اور یوں یہ قصیدہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے جو میں نے ابھی تک آپ سے بیان کیا ہے. خواتین و حضرات، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نعمت اللہ شاہ ولی آخری دور میں اسلامی اتحاد سے متعلق جو پیشین گوئیاں کی ہے ان کا سچ ہونا بظاہر ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اہل اسلام میں اتنے فاصلے پیدا ہو چکے ہیں کہ ترکی کا مسلمان پاکستانی مسلمان سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ زبان کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے. اسی طرح عربی اور ہندی بولنے والے آپس میں بات نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہمارے فرقہ وارانہ مسائل ہی اس قدر ہے کہ مستقبل قریب میں ان کی شورش ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. نیز اسلامی ممالک کی آپس میں اختلافات بھی ہیں، یعنی کل ملا کر ہمیں نہ صرف توڑا گیا ہے بلکہ ہماری زبانیں اور نظریے بھی بانٹ دیے گئے ہیں. جبکہ آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں انگلش رائج ہوگی، باہمی نظریات بھی ملتے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں کمیونیکیشن بھی ایک جیسی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک ایٹمی قیامت کی حامل بھی ہیں. اب پوری دنیا میں ایسے جنگی ہتھیار بنانے کی دوڑ لگ چکی ہے کہ ایٹم بم ان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کی جنگیں 3-4 گھنٹے کا خونی اور زہریلے مادوں کا کھیل ہوگا. اس کے بعد سب سو جائیں گے، یعنی مودی بھی کہیں آڑا ترچھا لٹکا ہوگا، ہم بھی دھواں ہو چکے ہوں گے. خواتین و حضرات، اب اگر ہم مستقبل کی جنگوں کو سوچیں تو لگتا نہیں ہے کہ 6 سال تک کوئی جنگ جاری رہے گی، لیکن بعض احادیث میں بھی غزوہ ہند کا نام آیا ہے جس میں ہم فاتح ہوں گے. اس کے علاوہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفار کے ساتھ جو جنگ لڑیں گے وہ کس نوعیت کی ہوگی؟ ظاہر ہے ان کی آمد تک ایٹمی ہتھیار ہماری زمین کے علاوہ ارد گرد کے سیاروں تک مار کرنے کی قابل ہو چکے ہوں گے. تو ایسی صورتحال میں وہ کس طرح کفر کو شکست دیں گے؟ آخر کیسے یہودی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ابھی تک سیگا راز میں ہے، لیکن وقت دھیرے دھیرے ان سے پردہ ضرور اٹھائے گا. خواتین و حضرات، اب آخری پوائنٹ کلیئر کرنا باقی ہے، معذرت کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لوں گا. ناظرین، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیاں صرف سنی سنائی باتیں ہیں یا کسی مصنف کے قلم کا شاخسانہ جس نے ماضی میں ریٹنگ چھاپنے کے لیے مغل شہنشاہت اور قیام پاکستان کی تاریخ کو نعمت اللہ شاہ ولی سے منسوب کیا. خواتین و حضرات، چلیے مان لیا یہ کسی قلمکار کا شاخسانہ ہے جو ماضی میں مر کھپ گیا، لیکن موجودہ حالات پر جو پیشین گوئیاں پیش کی گئی ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اب بھی کہیں گے کہ یہ کسی ماضی کے مصنف کی داستان ہے؟ یقیناً اب آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی اور انہیں ہر صورت ٹھوس دلیل اور تاریخی ثبوت چاہیے. تو لیجئے جناب، حاضر ہے. ناظرین کرام، شاہ اسماعیل شہید اسلامی دنیا کے ایک معروف لیڈر اور مصنف گزرے ہیں. ان کی تمام زندگی جہاد اور قلم کے سفر میں گزری ہے. انہوں نے 6 مئی 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے مارکا لڑتے ہوئے شہادت پائی. انہوں نے زندگی کے آخری سالوں میں ایک کتاب لکھی ہے جسے الاربعین فی الاحوال المہدیین کے نام سے جانا جاتا ہے. خواتین و حضرات، یہ کتاب 50 صفحات پر مبنی ہے جس میں آخری دور سے متعلق 40 احادیث کوٹ کی گئی ہیں اور آخری 10 پیجز پر نعمت اللہ شاہ ولی کی بہت ساری پیشینگوئیاں بیان کی. اور یہ کتاب شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کے 20 سال بعد 21 نومبر 1851 میں شائع ہوئی، جبکہ اس وقت پاکستان یا ایسی کوئی سوچ بھی واقع نہیں تھی. خطوط اور بہت ساری پیشینگوئیاں بھی ایسی تھیں جو بعد میں پوری ہوئی. ناظرین، آپ نیٹ پر اس کتاب کا ویکیپیڈیا بھی ضرور پڑھ سکتے ہیں اور اس کتاب کا اصل مسودہ جسے شاہ اسماعیل شہید نے خود لکھا اس وقت شکاگو یونیورسٹی میں موجود ہے. اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں تو پلیز ایک بار نعمت اللہ شاہ ولی کے مزار کے در و دیوار ضرور دیکھ آئے جہاں پر صدیوں پرانے پتھروں پر یہ سب پیشینگوئیاں درج ہیں. خواتین رات، یہ تھی ہماری منتھلی رپورٹ جو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. معذرت کے ساتھ اس بار میں ونڈر ورلڈ کا سلسلہ پیش نہیں کر سکا، اگرچہ اس پر ریسرچ موجود تھی، لیکن مجھے لگا کہ یہ چیز ذرا ضروری ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ کاوش رکھی اور امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اور اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے. اگر آپ ہماری یہ ویڈیو YouTube